باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، بظاہر معمولی سی بات ہے اور ہم میں سے بہت لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے دینی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کام کرتے ہیں اور کسی کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نا کہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے، لیکن کسی مسلمان کا دل دکھے، وہ غمزدہ ہو، شریعت مطہرہ یہ گوارا نہیں کرتی۔ ابو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعمش سے، انہوں نے حضرت شفیق سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا رضی اللہ عنہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5697۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم 3 افراد ہوں تو اپنے ساتھی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کرو، کیونکہ یہ چیز اسے غمزدہ کر دے گی۔ ذرا سا ناظرین غور کیجئے گا کہ جب 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ بھی وہاں پر ہوں اور 2 بندے آپس میں سرگوشی کرنا شروع کر دیں، آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ مجھے اس قابل نہیں سمجھتا کہ میرے سامنے یہ بات کرے۔ تو ذرا سا اس پر خیال کرنا چاہیے۔ ہاں، کہیں پر ایسی سچویشن ہو کہ بات کرنا ضروری بھی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے اجازت لے لیں کہ میں ذرا 1 سے 2 منٹ ان سے بات کر لوں۔ اجازت دے دیں تو دل کھل جاتا ہے کہ ہاں بھائی اس نے اجازت لی ہے۔ لیکن جب بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ناظرین، تو پھر اس طرح بغیر اجازت کے دوسرے کے کان میں سرگوشی کرنا، یہ دوسرے مسلمان کو غمزدہ کرتا ہے، شریعت مطہرہ اس سے روکتی ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، جب کوئی شخص آئے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تو وہ آتا ہے، جھجکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے اپنی مجالس کو کشادہ کرو۔ جگہ نہیں بھی بنتی نا آسانی سے، اسے جگہ بنا کر دو تاکہ اس کا دل کھلے، اس کی پریشانی دور ہو، اس کی جھجک دور ہو۔ تو یہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ناظرین و سامعین اگر ہم اس پر عمل نہ کریں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا دن میں کتنی مرتبہ ہم دوسروں کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، دوسروں کا دل دکھا دیتے ہیں، انہیں پریشان کر دیتے ہیں، غمگین کر دیتے ہیں۔ اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا جائے تو ناظرین دوسروں کا دل خوش ہوتا ہے، اور وہ خوش ہو کر ہماری غیر موجودگی میں ہمیں دعائیں دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بظاہر چھوٹی باتیں ہیں، لیکن حقیقت میں بہت بڑی بات ہے۔ کسی مسلمان کا دل خوش کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کے دل کو غمزدہ کرنا ناظرین یہ بہت بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور اس کی جو آیت نمبر ہے 17 کا 2nd پورشن ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیے، آج کا سبق نکالیے، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک من آیات اللہ، من یہد اللہ فہو المہتد، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا۔ ناظرین آیات اللہ پڑھیں، آیات اللہ ہی پڑھیں گے، مہتدی پڑھیں گے، اور رکنے کی صورت میں آیات اللہ
اور محتد پڑھیں گے۔ پہلے میں تو وقفے مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے، دوسرے میں جیم وقفے جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ ناظرین و سامعین، مرشدن یہاں وقف کریں گے تو مرشدہ پڑھیں گے، آخر میں علامت وقفے اندر 17 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 17 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، اوپر عین رکوع کی شارٹ فارم ہے، رکوع نمبر 2 یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ مرشدن 2 زبر کی تنوین ہے، وقف میں الف سے چینج ہو جائے گی، مرشدہ ہو جائے گی۔ محتد یہ دال ساکن تو ہے لیکن حرف قلقلہ ہے، تو جب اسے ساکن کریں گے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ محتد غلط، محتد محتد۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں۔ ذالک ایک کلمہ، من دوسرا، آیاتی تیسرا، اور اسی طریقے سے اسم اللہ چوتھا، اور من پانچواں، یہدی چھٹا، فا ساتواں، ہوا آٹھواں، المحتد نواں، پھر اس کے بعد واو 10واں، اس کے بعد ہے یدلل 11واں، اور اس کے بعد ناظرین لن تجدہ 13واں، لا 14واں، ولین 15واں، مرشدن 16واں۔ کل یہاں پر 16 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ذالک، ذال کھڑا زبر ذا اور ذال الف زبر ذا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ من آیاتی اللہ، آیاتی میں تا کے نیچے زیر ہے، اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ اسم اللہ کے حرف لام سے پہلے والے حرف تا کے نیچے زیر ہے تو اسم اللہ کے حرف لام کو باریک پڑھیں گے، زبر یا پیش ہو تو پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ آیات اللہ، رکیں گے، وقف کریں گے تو آیات اللہ پڑھیں گے۔ من یہدی اللہ فہو المہتدی، من میں نون ساکن ہے، اسے یہدی کے یا کے ساتھ ملائیں گے اور یا کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، من یہدی نہیں، من یہدی۔ یہدی میں دال کے نیچے زیر ہے، اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، اور اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف کے نیچے دال کے نیچے زیر ہے تو یہاں اسم اللہ کی حرف لام کو باریک پڑھیں گے، زبر یا پیش ہو تو پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ من یہد اللہ، معاف کیجیے گا، الحمدللہ۔ فا ہوا المہتدی، ہوا میں ناظرین واو پر زبر ہے، اس سے المہتدی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ فہو المہتدی، یہاں رکیں گے تو محتد پڑھیں گے۔ ومن یضلل، یہاں پر بھی ناظرین نون ساکن ہے، اسے یدل کی یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ ومن یضلل فلن تجد، فلن تجد، لن میں ناظرین نون ساکن ہے، اس کے بعد تا حرف اخفا ہے تو یہاں پر نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ فلن تجد لہو، لا اصل میں لی ہے، ہو کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لا پڑھا گیا۔ لہو ولین مرشدن، ولین میں یہاں پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے مرشدن کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ ولین مرشدہ پڑھنا غلط ہے، ولین مرشدہ، مرشدہ میں را ساکن ما قبل میم پر پیش تو را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے، اگر زبر یا پیش ہو ما قبل ناظرین حرف پر تو پھر اس صورت میں تو پر کر کے پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جائے گا، یہاں پر پڑھیں گے۔ مرشدن، یہاں وقف کریں گے تو مرشدہ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں کلمات کے لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء، افعال، حروف، ان کی نشاندہی کی جائے گی۔ ناظرین تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک من آیات اللہ، من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل
فلن تجد له وليا مرشدا ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین ہم سبق جو ہے لکھ چکے ہیں، آیت نمبر 17 سیکنڈ پورشن، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء، یہاں پر کتنے اسماء ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو ذالک پہلا اسم ہے، آیاتی دوسرا اسم اللہ، تیسرا من، چوتھا اسم اللہ نمبر 3 میں گزر چکا ہے، پانچواں ہے ہوا، چھٹا ہے المحتد، من نمبر 4 میں گزر چکا ہے، اور اسی طریقے سے ہو ضمیر ہے تو نمبر 5، اور ساتواں ہے ولین، ساتواں ہے ولین، آٹھواں مرشدہ، 8 اسماء ہے۔ نمبر 1 ذالکہ، نمبر 2 آیات، نمبر 3 اسم اللہ، نمبر 4 من، نمبر 5 ہوا، اور ہو، نمبر 6 المحتد، اور نمبر 7 ولین، نمبر 8 مرشدہ۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں ناظرین افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے یہدی، یہدی پہلا فعل ہے، اور یضلل دوسرا، تجدہ لن تجدہ تیسرا، 3 افعال ہیں۔ نمبر 1 یہدی، نمبر 2 یضلل، اور تیسرا تجدہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے من، دوسرا فا، تیسرا واو، فا گزر چکا ہے نمبر 2 میں، چوتھا لن، پانچواں لا، یہ اصل میں لی ہے، ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو پہلا ہے من، دوسرا ہے فا، تیسرا ہے واو، چوتھا ہے لن، اور پانچواں ہے لی۔ ناظرین 8 اسماء، 3 افعال، 8 اور 3 11، اور 5 حروف، تو کل ملا کر 16 کلمات ہیں، کل ملا کر 16 کلمات ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے ذالکہ، ذالکہ اسم اشارہ ہے۔ عربی میں وہ اسماء کہ جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے تو انہیں
اسم اسماء اشارہ کہتے ہیں، اور اگر ناظرین ایک ہو تو اسم اشارہ، دو سے زائد ہوں تو اسماء اشارہ، ٹھیک ہے۔ تو ذالک یہ جو اسم اشارہ ہے یہ واحد مذکر بعید یعنی دور کے لیے آتا ہے۔ ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، ذالک رجل وہ شخص ہے۔ تو ناظرین مسامعین یہ بعید کے لیے آتا ہے، لیکن بعض اوقات کوئی عظیم الشان شے ہو سامنے ہو تو اس میں بھی ذالک یوز ہوتا ہے۔ مثالیں ہم کئی اس سے پہلے دے چکے ہیں۔ آیاتی آیتن کی جمع ہے، آیتن کا معنی ہوتا ہے علامت نشانی۔ قرآن کریم کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بات کمپلیٹ ہونے کی علامت نشانی ہوا کرتی ہے۔ تو آیت ایک علامت ایک نشانی، آیات بہت سی علامتیں بہت سی نشانیاں، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ آیت اور آیات دونوں کے دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ من ناظرین یہاں پر بطور اسم شرط ہے۔ اسم شرط کسے کہتے ہیں کہ ناظرین جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو، یعنی آپ اس کی مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو میں کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے کیا کیا، اپنے کام کرنے کو کسی یعنی دوسروں کے کام کرنے پر معلق کیا، تو شرط اسے کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو۔ جس پر معلق ہو اسے مشروط بھی کہتے ہیں، جواب شرط بھی کہتے ہیں، بلکہ جواب شرط بھی کہتے ہیں اور جزا بھی کہا جاتا ہے۔ تو من کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں ہوتی ہے، یہاں پر ہو کی شکل بھی موجود ہے لہو تو ناظرین، اور بعض اوقات ہی کی شکل ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے، ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا، وہ اس محتد ناظرین یہ کس کے معنی میں محتد یہ ہے کیا ہے، ہدایت والا۔ یہ اصل میں تھا محتدیٌ مفتعل کے وزن پر اسم فاعل جو ہے واحد مذکر کے لیے اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، تو والا والے والی ہو ترجمے کے آخر میں، تو یہ عام طور پر اسم فاعل ہوتا ہے۔ تو محتد اس کا معنی ہوگا ہدایت والا۔ محتدیٌ تھا، تعلیل ہونے کے بعد محتدن ہوا، ٹھیک ہے، تو محتد ہدایت والا۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں ولیین، ولی کسے کہتے ہیں، ولی کا معنی دوست بھی ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہے، یہاں پر مددگار کے معنی میں ہے، اولیاء اس کی جمع ہے۔ ولی اور اولیاء، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا، اس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ولی جو ہے مددگار کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد ہے مرشدہ۔ مرشد یہ مفعول کے وزن پر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے راہ دکھانے والا۔ ہمارے یہاں بھی اردو میں مرشد پیر کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جو خود بھی شریعت مطالعہ کا پابند ہو اور جو اس کے پاس آئے اسے بھی شریعت مطالعہ کی راہ دکھائے، اللہ تعالیٰ کا اس کے رسول کا راستہ دکھائے، تو ہم مرشد اس معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ ورنہ عربی میں ناظرین عام طور پر آپ جب حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں زیارتوں کے لیے، تو جو زیارت کی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے اسے بھی مرشد کہتے ہیں۔ تو آپ یعنی جو یہاں کا رہنے والا ہو وہ جب وہاں جاتا ہے تو مرشد کا لفظ سنتا ہے تو فوراً اس کا ذہن یہاں پر پیر کے معنی میں جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے آتا ہے۔ تو بہرحال راہ دکھانے والا، تو عربی میں آج بھی آپ دیکھیں کہیں کہیں جا کر اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے تو وہ جو زیارت کے لیے لے کر جاتا ہے، جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے، تو اسے بھی مرشد کہا جاتا ہے۔ تو مرشد پیر کے جو معنی میں استعمال ہوتا ہے، شیخ کے معنی میں، تو وہ شیخ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس میں ہم اردو میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یہدی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، یہ اصل میں تھا یہدی، ٹھیک ہے۔ تو یا جو حذف ہوا ہے کیوں ہوا ہے کہ من یہاں پر موجود ہے، من یہاں پر موجود ہے ناظرین، من یہدی، تو ظاہر ہے کہ اس میں شرط ہے، تو من یہدی آخر سے جو حرف علت ہے وہ حذف ہوا تو من یہدی ہوا، اور اس کا معنی اب کیا ہوگا، من یہدی جسے ہدایت دے، یہدی اللہ، من یہدی اللہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو اس سے ہی ہدایت ملتی ہے۔ اچھا یدلل، یہاں پر بھی یہی ہے کہ من داخل ہے، اصل میں تھا یدللو،
فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ گمراہ کرتا ہے یا وہ گمراہ کرے گا، اور یہاں معنی کیا ہوگا؟ چونکہ من داخل ہے، آخر کا یدلو تھا تو یدل ہوا، لام ساکن ہوا، اس کا معنی ہوگا جسے وہ گمراہ کرے، یعنی جسے اللہ گمراہ کرے۔ تو فرمایا کہ فلن تجدہ ولی مرشدہ، تو ہرگز اس کے لیے کوئی مددگار راہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ناظرین تجدہ، یہ اصل میں تھا تجدو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی کہ تو پاتا ہے یا تو پائے گا۔ اب یہاں پر لام نون زبر لن یہ داخل ہے، تو یہ فعل مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے، تو دال پر زبر ہوا، اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ فعل مضارع کو نفی تاکید مستقبل کے معنی میں کرتا ہے، لن تجدہ ہرگز تو نہیں پائے گا۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف، یعنی من کا معنی ہے سے، اور من وعن عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ فا کا معنی پس ہے، تو ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، واو کا معنی ہے اور، لن اس کا استعمال، اس کا معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ ناظرین 16 کلمات ہیں، ان میں سے 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، آیت اور آیات نمبر 2 اس میں اللہ، نمبر 3 ولی اور اولیاء، نمبر 4 مرشد، نمبر 5 من میں منوان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ ذال کھڑا زبر ذا یا ذال الف زبر ذا، لام ز لی کاف زبر کا، ذالکا میم نون ز من، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، تا لام ز تل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، من آیات اللہ ہی، رکیں گے تو آیات اللہ پڑھیں گے، میم نون یا زبر میں، یا ہا زبر یا، دال لام ز دل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیشو من یہد اللہ، فا زبر فا، ہا پیشو، واو لام زبر ول، میم ہا پیش مو، تا زبر تا، دال زر دی، فہو المہتدی، رکیں گے تو محتد پڑھیں گے، واو زبر وا، میم نون یا زبر میں، یا دوات پیش ید، لام لام ز لل، ومن یدلل، فا زبر فا، لام نون زبر لن، فلن، تا زبر تا، جیم زر جی، دال زبر دا، فلن تجدہ، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، واو زبر وا، لام یا ز لی، یا میم 2 زبر یم، ولی یم، میم را پیش مر، شین زر شی، دال 2 زبر دن، مرشدن، ولی یم مرشدن، یہاں وقف کریں گے تو ولی یم مرشدہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ناظرین مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم کریں گے تلاوت۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک من آیات اللہ، من یہد اللہ فہو المہتد، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ذالک من آیات اللہ، من یہد اللہ فہو المہتدی، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ذالک من آیات اللہ، من یہد اللہ فہو المہتد، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ ذالک یہ ہے، من سے، آیاتی نشانیوں، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں، من جسے یہدی ہدایت دے، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، فا پس
ہوا وہ المہتدی ہدایت والا، وا اور من جسے یضلل وہ گمراہ کر دے، فا پس لن تجدہ ہرگز تو نہیں پائے گا، لا واسطے ہو اس کے ولین کوئی مددگار، مرشدہ راہ دکھانے والا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی مددگار ہدایت دینے والا نہیں پائے گا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ ویسے ناظرین ہم جو ہے وہ آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ یہ ایک جو واقعہ ہے یہ مختصراً جتنا اختصار کے ساتھ ہو سکے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ 7 یعنی مشہور روایت کے مطابق یہ 7 اشخاص تھے، پھر ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا تھا جس کا نام قطمیر تھا۔ ہم نے ان 7 کے نام بھی آپ کو بتائے، اور اس نام کے ان ناموں کے اسماء کے جو خواص ہیں ہم نے وہ بھی آپ کی خدمت میں اس کی جو تفاسیر میں بیان کیے گئے۔ تو اب یہ دقیانوس بادشاہ کے جو ہے ڈر سے انہوں نے یعنی اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا جو شہر ہے وہ چھوڑا، اور پھر یہ جو ہے وہ وہاں پر شہر سے باہر آئے، اور پھر ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے وہ اسی غار میں وہ سو گئے، 300 برس سے زیادہ تک اسی حالت میں رہے۔ پھر اس غار پر دیوار کھینچ کر اسے بند کر دیا گیا بادشاہ کے حکم سے، تاکہ وہ اس میں خدا نہ خواستہ معاذ اللہ مر جائے۔ لیکن وہ جو دیوار چننے والا شخص تھا، جس کے سپرد یہ کام کیا گیا تھا، وہ نیک شخص تھا۔ اس نے ان اصحاب کا نام، تعداد، پورا واقعہ جو ہے وہ ایک تختی پر کند کروایا، اور پھر وہاں پر اسے دفن کر دیا۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ اس کے بعد سلطنت بدلی، ایک نیک شخص جس کا نام بیدروس تھا، جس نے 68 سال حکومت کی۔ تو اس کے حکومت کے دور میں کچھ ملک میں فرقہ واریت پھیلی، اور بعض لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہوا، اور اس نے گریہ زاری کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ یہ نیک شخص تھا، اس کا نام بیدروس تھا۔ تو یہ اس نے کہا کہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت کے آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے لیے اس غار کو تجویز کیا، دیوار گرائی۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف بحکم الہی جو ہے وہ اٹھے، چہرے شگفتہ تھے، طبیعتیں خوش تھی، زندگی کی تر و تازگی موجود تھی۔ ایک دوسرے کو سلام کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ وضو کرنے کے بعد فارغ ہو کر ان سب نے یملیخہ سے کہا کہ آپ جائیے بازار سے کچھ لے آئیے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے ہم کچھ دیر کے لیے سوئے ہیں اور اٹھ گئے ہیں۔ اب اور یہ خبر بھی لائے کہ وہ دقیانوس کا جو ہم لوگوں کی نسبت، جو دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے لیے کیا ارادہ ہے، اب کیا معاملہ ہے، ذرا پتہ کر کے آؤ۔ تو وہ بازار گئے اور شہر کے دروازے پر اسلامی علامات دیکھی، نئے نئے لوگ دیکھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہوئے لوگوں کو سنا، بڑے حیران ہوئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کل تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے پر انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، آج اسلامی علامتیں اس شہر میں موجود ہیں اور لوگ بے خوف و خطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ پھر آپ جو ہے وہ ایک روٹی کی شاپ پر گئے کھانا خریدنے کے لیے، تو اس کو دقیانوسی سکہ جو ہے وہ دیا، جس کا چلن صدیوں سے موقوف ہو گیا تھا۔ کم و بیش 309 سال گزر چکے تھے، تو ناظرین 3 صدیاں گزر گئی، تو اب وہ 300 سال پرانا سکہ اس نانبائی کے حوالے کیا۔ تو اب اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے۔ تو انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ نیک شخص تھا، اس نے بھی ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا خزانہ نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے یہ بات کہا کہ بھئی یہ
کسی طور پر قابل یقین نہیں ہے. 300 برس سے زیادہ گزر چکے ہیں دن، اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں. آپ نے فرمایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ٹھیک کہوں گا. اب میں کچھ باتیں آپ سے پوچھوں گا تو آپ مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دیں. انہوں نے کہا کہ دقیانوس بادشاہ کس حال میں ہے، کس خیال میں ہے. حاکم نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں. 300 برس گزر چکے، سالہ سال گزر چکے، ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے. آپ نے فرمایا بالکل یہی تو ہے، ہم اس کے خوف سے جو ہے وہ جان بچا کر بھاگے تھے. میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں موجود ہیں. ناظرین و سامعین، اس کے بعد کیا ہوا، بڑا ہی دلچسپ اور عبرت آموز واقعہ سے ضرور سماعت کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، اور آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی سامنے والا سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک من آیات اللہ، من یہد اللہ فہو المہتد، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی مددگار ہدایت دینے والا نہیں پائے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے. جی مجھ سے مجھے کہہ رہے ہیں نا؟ جی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک من آیات اللہ، من یہد اللہ فہو المہتد، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. ترجمہ: یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی مددگار اور ہدایت دینے والا نہیں پائے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک من آیات اللہ، من یہد اللہ فہو المہتد، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک من آیات اللہ، من یہد اللہ فہو المہتد، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کراچی سے کلثوم رحمان. جی میری بہن سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک من آیات اللہ، من یہد اللہ فہو المہتد، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابریش بیٹا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک من آیات اللہ، من یہد اللہ فہو المہتد، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. ترجمہ: یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی مددگار ہدایت دینے والا نہیں پائے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی
کون اور کہاں سے؟ کون اور کہاں سے؟ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہیلو، جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی جی، جی کون اور کہاں سے؟ ملتان سے۔ سنائیے، جلدی سنائیے، دیر ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک من آیات اللہ، من یهد اللہ فهو المہتد، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا۔ ولیم نہیں ہے، ولیم۔ ولیم مرشدا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، ہمارا سوشل میڈیا جوائن کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ اس پروگرام کا کوئی بھی ای پی دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ ناظرین، ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی محترم جناب فرحان یحییٰ صاحب، جو نوجوان تھے، بالکل ہمارے بہت پیارے بھائی تھے، اچانک ان کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے کہ شوق لگتا ہے، تو آپ ان کے لیے خاص دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کی تمام منازل آسان فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، تمام لواحقین کو صبر جمیل اور ان پر اجر عظیم عطا فرمائے، اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ خوب اصالِ ثواب کیجیے گا۔ زندگی نہیں تو ناظرین انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا۔